الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار علماء کرام اور میرے محبوب عزیز طلباء کرام، آج اچانک موقع ملا آپ لوگوں سے ملاقات کا۔ میں تو رات کو تقریباً 1:30-2 بجے یہاں آرام کے لیے پہنچا ہوں، تو صبح مجھے حافظ احمد صاحب نے بتایا کہ یہاں شہر میں ایک قدیمی اور معیاری اور بہترین کارکردگی والا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، جامعہ قاسم العلوم، اور جو اس کا انتظام و انصرام کرنے والے ہیں معتمم صاحب اور ان کے برادر حافظ محمد طیب صاحب، ان کی پرخلوص اور پرمحبت دعوت پر سب اس چمن اور گلستان کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا، اور یقیناً جب آج میری نظر پڑی ان معصوم چہروں پر تو دل باغ باغ ہو گیا کہ یہی دراصل وہ لوگ ہیں جو اس وقت اللہ کے سب سے پسندیدہ ترین بندے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ شاید یہ آپ نے ویسے ہی کوئی بات کہہ دی، نہیں، یہ میں نے ویسے نہیں کہی۔ اس پہ میں آپ کے سامنے 2 حوالے پیش کرتا ہوں، ایک قرآن مقدس کا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا، کن لوگوں کو، الذین اصطفینا، ان بندوں کو جن کو میں نے اپنے
بندوں میں سے چن لیا ہے. اصطفینا من عبادنا. ذرا ان لفظوں پہ غور کیجئے. اللہ نے فرمایا جن کو ہم نے چن لیا. کن میں سے؟ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. یعنی میری بندگی کرنے والے حاجی بھی بہت، نمازی بھی بہت، تاجر بھی بہت ہیں، بے شمار ہے، لیکن وارث کتاب میں نے صرف ان کو بنایا جن کو میں نے نظر کرم ڈال کے چن لیا تھا. تو میرے عزیز طلباء، آپ کو جو اللہ نے ادھر بٹھایا ہوا ہے قرآن کے سامنے، یہ آپ ویسے لوگ نہیں ہیں معمولی، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. ورنہ بڑی دنیا ہے، کسی کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا تھما دیا ہے، وہ سارا دن لوہے پہ محنت کرتا ہے. کسی کے ہاتھوں میں اللہ نے لکڑی تھما دی، وہ سارا دن لکڑی پہ محنت کر رہا ہے. اور کسی کے ہاتھوں میں گارا اور مٹی اور پتھر اور اینٹ ڈال دیا ہے، لیکن تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے اپنی کتاب رکھ دی ہے. اصطفینا من عبادنا. میں نے لفظ پہ غور کی. اصطفینا، اصطفا کا معنی ہوتا ہے چننا. کیا؟ اور اسی سے لفظ لیا گیا ہے المصطفیٰ. اسی سے لفظ لیا گیا المصطفیٰ. یعنی اللہ نے امام الانبیاء کو سارے نبیوں میں سے چنا ہے اور ان پہ قرآن اتارا ہے، اور تمہیں سارے بندوں میں سے چنا ہے اور اس قرآن کا وارث بنایا ہے. یہ ایک حوالہ. دوسرا حوالہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین. یہ جب اللہ کے محبوب ارشاد فرما رہے تھے، آپ سارے جانتے اس وقت سامنے میں اور آپ نہیں تھے. اس وقت سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام کا مجمع تھا. اور صحابہ کو مخاطب کر کے یوں فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر. حالانکہ ان میں نمازی بھی تھے، ان میں تہجد گزار بھی تھے، ان میں روزے دار بھی تھے، ان میں غازی اور مجاہد بھی تھے، ان میں اللہ کی راہ میں مال لگانے والے بھی تھے. لیکن ان سب کو فرمایا تم نے یہ سارے موجود ہیں، لیکن تم نے سب سے بہتر وہ ہے جو یا قرآن سیکھنے والا طالب العلم ہے یا قرآن سکھانے والا استاد ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر یہاں علماء جانتے ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ استاد کو بعد میں ذکر کیا اور طالب العلم شاگرد کو پہلے ذکر کیا کہ خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور جو سکھائے. اس کو بعد میں ذکر کیا. محدث عبدالحق دلوی رحمہ اللہ 8 وجوہات ذکر کرتے ہیں کہ شاگرد کو یا استاد سے بھی پہلے کر دیا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ استاد اپنی جگہ بیٹھا ہے اور طالب العلم گھر چھوڑ کے آیا ہے، وہ ہجرت کر کے آیا ہے، اس کی قربانی ہے. استاد بیٹھا ہے، کوئی آئے گا پڑھائے گا، نہیں آئے گا اپنا کام کرے. لیکن طالب العلم طلب لے کے آیا ہے، وہ پیاس لے کے آیا ہے، وہ طلبگار بن کے آیا ہے. اور ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ استاد پڑھا رہا ہے یہ بھی اونچا ہے، لیکن وہ پھر بھی معاوضہ اور تنخواہ لے رہا ہے، اور طالب العلم پیسے دے بھی رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے، سبسڈی برداشت کر رہا ہے. استاد پھر بھی بیٹھا ہوا ہے. اور عزت
کتنی عزت ہے. اگر دنیا والے ان کے مقام کو نہیں سمجھتے تو یہ ان کی نظر کی کوتاہی ہے. اگر دنیا والے ان کو حقیر سمجھتے ہیں تو یہ ان کی حقارت اپنے ذہن اور سوچ کی ہے. ورنہ اللہ کے آئین کا اتنا مرتبہ ہے. ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. جب یہ قرآن کا طالب العلم، چاہے وہ آپ میں سے زید عمر بکر کوئی بھی ہو، چاہے وہ حافظ احمد کا بیٹا طلحائی کیوں نہ ہو، کوئی بھی، جتنے بھی سارے بچے ہیں، یہ سارے جب یہ گھر سے قاعدہ سے پارا لے کے یہ چلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. آپ نے بچوں دیکھا ہوگا دنیا میں جب کوئی خاص بندہ آتا ہے، جتنا بڑا آفیسر آتا ہے تو لوگ اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیتے ہیں. وہ گاڑی سے اترتا ہے تو ریڈ کارپیٹ کے اوپر پاؤں رکھتا چلا جاتا ہے. اور تمہارے سامنے ریڈ کارپیٹ کوئی نہیں بچھاتا، تمہارے سامنے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ عزت ہے، یہ مقام ہے، مرتبہ ہے. خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ لگے رہو. اور کبھی کبھی تنہائی میں جب نماز پڑھ چکو، کبھی تنہائی میں ہاتھ اٹھانے لگو تو معصوم ہو، گناہوں سے بچے ہوئے ہو، فرشتے بھی تمہاری خطائیں نہیں لکھتے، تو اپنی معصوم دعاؤں میں جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو یہ بھی کہا کرو، ربا میں قرآن کے لیے نکل پڑا ہوں، اللہ میرے سینے کو قرآن کے علوم سے منور کر دے. اور وہاں ہمیں بھی یاد کر لیا میں دورسی پڑھاتا ہوں، بیچ میں بڑے علماء بھی ہوتے ہیں، مفتیان بھی ہوتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور عام دنیا دار ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے جب بھی کوئی طبیعت میں بوجھ یا پریشانی ہوتی ہے تو میں آ کے ان کو اس نے کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں طلباء سے کہ میری کوئی پریشانی ہے، دعا کرنی ہے. آپ یقین کریں جب میں کہہ دیتا ہوں اللہ میرا کام بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کو چھاننی میں چھان کے اللہ نے اٹھا کے اپنی گھر میں اپنی کتاب کے سامنے بٹھایا ہوا. اور کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کا مال، جن کا پیسہ ایسے لوگوں کی ترقی پہ خرچ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کے بچے، کسی لوگوں کے بچے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں اور یہ رب کا قرآن صبح سویرے اٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو بچوں محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھرپور محنت کرنی ہے، اس ادارے کا نام روشن کرنا ہے اور معاشرے میں بتانا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم نے کن سے پڑھا ہے. ایک استاد کے لیے شاگرد کی عزت، شاگرد کی ترقی، اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے. بہت خوش ہوتا ہے جب اپنے شاگرد کو کسی مقام اور مرتبے پہ دیکھتا ہے. محنت کیجیے. اور پھر تو مجھے ابھی حافظ طیب صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ ماشاءاللہ تھوڑا حدیث تک بچیوں کا بھی انتظام ہے. تو ان بچیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر اس راستے کا انتخاب کر لیا ہے، آپ نے دنیا کے باقی راستے چھوڑ کر اس راستے کا انتخاب اگر کر ہی لیا ہے کہ میں نے علوم نبوت کو سینے میں پرونا ہے، تو پھر آپ نے معاشرے میں الگ تھلگ دکھنا ہے. آپ پورے معاشرے میں کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ایک علوم نبوت سے آراستہ بیٹی اور بہن اور عورت اور خاتون کسی معاشرے گھر میں آتی ہے تو گھر کیسے بدلتا ہے. یہ کردار ادا کرنا ہے. ہماری اس محنت کا، اس جستجو کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس معاشرے کی اصلاح کر دیں.
تو آپ نے اپنے گھروں میں یہ انقلاب برپا کرنا ہے۔ اور ویسے بھی کسی نے ٹھیک ہی کہا کہ مرد بنا تو فرد بنا، مرد بنا تو فرد بنا، عورت بنی تو خاندان بنا، خاندان بنتا ہے۔ آپ سارے بھرپور محنتوں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ، کاوشوں کے ساتھ لگے رہیں۔ میرا دل تو تھا کہ میں تفصیلی گفتگو کروں، لیکن ابھی آج ظہر کے بعد ڈیرے میں پروگرام ہے تو میں نے وہاں پہنچنا ہے، پھر رات کو دوسری جگہ جھاوڑیاں میں بیان ہے، تو اتنی ہماری بھی طاقت نہیں ہوتی کہ ہر دن سفر کرے اور 3 بیان، لیکن یہاں آنا اور آ کر جب میں نے دیکھا تو مجھے انتہائی دل کو ایک سکون اور اطمینان ملا، بہت خوشی ملی، ان حسین پیارے چہروں کو دیکھ کر دل کو بہت راحت ملی کہ یہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، یہ فرشتوں کا ماحول۔ قرآن کی محفل ہر وقت فرشتے حاضر رہتے ہیں اس محفل میں، تو یہ فرشتوں کا ماحول ہے۔ اس فرشتوں کے ماحول میں اگر چند سانسیں ہم بھی لیں گے تو ہم پر بھی اثر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی ہونا۔